میں نے جو بات کی کہ کعبۃ اللہ کے متعلق حدیث موجود ہے، مسجد نبوی کی فضیلت میں موجود ہے، نمازوں اسی طرح جامع مسجد کے بارے میں، جماعت کی نماز کے بارے میں تو یہ موجود ہے، لیکن یہ کہ جو ریبنڈ کا لفظ میں نہیں بولتا، کوئی بھی ہو مقاصد اڈوں پہ جائے تو ان کو 49 کروڑ کا ثواب ملے، یہ روایت کبھی کہیں دنیا کا کوئی مولوی اس کی سند با سند صحیح اس کو ثابت نہیں کر سکتا، تو اس کو حدیث قرار دینا تو رسول اللہ پہ جھوٹ ہے، اور جو ثواب اور فضائل ہیں یہ اٹکل اور قیاس کے مسئلے نہیں ہیں کہ ضربیں دے دی جائیں، 4 ضربے 5 تے 5 ضربے 6، تو عقل اٹکل سے یہ ثابت نہیں ہوتے، ان کا تعلق ہے خالص غیب کے ساتھ۔ اب ایک بہانہ، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ہے ہی نہیں، پہلے ثابت تو کرو، جھوٹ ہے سری۔ دوسری بات کہتے ہیں نہیں، کعبۃ اللہ میں حج پہ جو آدمی جاتا ہے تو وہ انفرادی سوچ ہے اس کی، اور ہم جو بار جاتے ہیں تو ہماری امت کی فکر ہے، اجتماعی فکر ہے۔ تو اب یہ جو قول ہے ان کو کہو اس پہ کوئی حدیث ہے یا تمہاری اٹکل پچو ہے۔ ایک دوسرا، حج کے مقاصد میں بھی امت کی اجتماعی فکر کرنا ہے۔ حج کا اجتماع کیوں ہوتا ہے؟ ایک جگہ پہ اجتماع، تو اس میں بھی تو امت کے اجتماعی فکر کو اکٹھا کرنا ہے۔ حج میں بھی یہ نہیں ہے کہ رائے بینڈ میں امت کی اجتماعی فکر ہے اور عرفات میں یہ اتنا رش کیوں ہے، یا حج پہ لوگ کیوں ایک قبلہ پہ جمع ہوتے ہیں، تو یہ بھی امت کی ایک اجتماعی فکر ہے۔ دونوں میں فرق کرنا یہ انتہائی حماقت ہے۔ بعض کہتے ہیں نہیں، وہ اجتماعی کا مطلب یہ ہے کہ جو کعبۃ اللہ جا رہا ہے تو وہ صرف اس میں اس کے اپنے نفس کا فائدہ ہے، اور جو رائبنڈ یا دوسرے مراکز کی طرف جاتا ہے تو وہ اللہ کے راستے کا غازی ہے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلنے والا ہے۔ تو یہ بھی جہالت ہے۔ حج بھی اللہ کا راستہ ہے، کعبۃ اللہ جانا بھی اللہ تعالیٰ کا راستہ ہے، تو اگر دعوت تبلیغ صحیح ہو وہ بھی اللہ تعالیٰ کا راستہ ہے، اور حج پہ جانا بھی اللہ تعالیٰ کا راستہ ہے۔ تو میں نے 2 باتیں عرض کر دی، ایک یہ کہ یہ جو روایت ہے یہ بالکل جھوٹ ہے، پیغمبر کریم سے اس کی کوئی صحیح سند ثابت نہیں۔ دوسری بات میں نے کی ہے کہ کم از کم جھوٹ بولنے سے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ کا معاملہ تو اور سخت ہے، اس سے اعتراض کرنا چاہیے۔ باقی رہ گئے چونکہ چنانچہ جی یہ اجتماعی فکر وہ انفرادی فکر، تو اس میں بھی بالکل ضلالت اور گمراہی ہے، کیونکہ حج کا اجتماع ہو، یہ ابھی جمعہ ہے، جمعہ کا اجتماع کیوں رکھا گیا، حج کا اجتماع کیوں رکھا گیا، جماعت کا اجتماع کیوں رکھا گیا؟ یہ سارے اجتماعات امت کی اجتماعی فکر کے لیے ہیں، اور یہ نہیں ہے کہ کوئی صرف بسترا اٹھائے تو امت کی اجتماعی فکر میں آ گیا، اور جو حج پہ جائے تو وہ انفرادی فکر میں آ گیا، تو یہ بنیادی غلطی ہے۔ تیسرا یہ کہ صحیح دعوت و تبلیغ کرنا کتاب و سنت کی، یہ بھی اللہ کا راستہ ہے، صحیح ہے، درست ہے، اور حج پہ جانا یہ بھی کوئی شیطان کا راستہ نہیں ہے، وہ بھی اللہ کا حکم ہے اور اللہ کا راستہ ہے۔ یہ فرق کرنا کہ وہ اللہ کے راستے میں جا رہا ہے، یہ اپنی ذات کے لیے جا رہا ہے، یا انفرادن جا رہا ہے، یا انفرادی سوچ ہے، تو یہ سب جہالت کی باتیں ہیں۔ اصل بات وہی ہے کہ جہاں جتنی چیز ثابت ہے، اس سے بڑی کیا دعوت تبلیغ کی فضیلت ہو سکتی ہے کہ صحیح دعوت و تبلیغ انبیاء کا طریق ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، 23 سالہ زندگی کی محنت کا یہی طرز و طریق ہے، اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس سے بڑا اچھی اور سونی بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلا رہا ہے،
اور یہی پیغمبر کو فرمایا قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، میں محمد مصطفیٰ کا منہاج اور طریق یہ ہے کہ میں داعی الی اللہ ہوں۔ اور پیغمبر کریم کے بارے میں فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ تو دعوت و تبلیغ کا وہ فضائل جو خود قرآن میں ہیں اور خود پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند سے ثابت ہے، وہی بیان کرنے چاہیے، اور دعوت بھی وہی جو کتاب و سنت پہ مبنی ہو، اپنی طرف سے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ مطلب یہ ہے